بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مچھلی دل دماغ کی طاقت کے لیے بہترین غذا ہے۔ عام جسمانی کمزوری اور بچوں کی کمزوری کے لیے اکثر ترین اثر رکھتی ہے۔ اس کا گوشت بہت مفید ہوتا ہے اور اپنی خصوصی حرارت کی وجہ سے کولیسٹرول انسانی شریانوں سے خارج کرنے میں مدد دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان دل کے مرض سے بچا رہتا ہے، گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتی۔ مچھلی کے گوشت میں وٹامن اے، بی، ڈی اور معدنیات، کیلشیم، فولاد، تانبا، پوٹیشیم، فاسفورس، آیوڈین موجود ہوتے ہیں۔ وٹامن اے سے انسانی جسم کی نشو و نما بخوبی ہوتی ہے۔ ناظرین، روزانہ رات کو زیتون کے تیل کے ساتھ چہرے پر ہلکا ہلکا مساج کریں، تازگی برقرار رہے گی اور چہرے کی جلد سردیوں کی وجہ سے خشکی سے محفوظ رہے گی۔ ناظرین، شلجم بھوک کو بڑھاتا ہے اور خشک کھانسی میں بے حد مفید ہے۔ یہ قبض کشا ہے اور معدے سے ریاح کو خارج کرتا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے اور بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے، خون پیدا کرتا ہے اور مصفی خون بھی ہے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہے انہیں ضرور کھانے چاہیے۔ جلد کے امراض اور بواسیر میں کھانا مفید ہے۔ معدے کے درد والوں کو اس کا شوربہ پلانا انتہائی مفید ہے۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد، گردوں کا درد اور پشت میں درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، جلتے ہوئے کوئلے پر ذرا سی چینی ڈال لیں اور اسے سونگھ لیں۔ اس دھوئیں سے آپ کا زکام وقتی طور پر دور ہو جائے گا۔ ایک چائے کا چمچ ملائی کے ساتھ کلونجی کے تیل کے 2 قطرے ملا کر صبح و شام استعمال کریں۔ یہ علاج 1 ہفتہ جاری رکھیں، انشاءاللہ ہچکیاں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ اسبگول کا چھلکا 2 چمچ، زیتون کا تیل 1 چمچ، دونوں کو ملا کر صبح و شام استعمال کریں۔ بے شمار امراض میں مجرب ہے اور نہایت مزیدار ہے، مگر مستقل مزاجی چاہیے۔ ناظرین، جن لوگوں کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو وہ خشک دھنیا 60 گرام، مرچ سیاہ 20 گرام، نمک 20 گرام، ان سب کو باریک پیس کے مکس کر کے چورن بنا لیں اور رات کھانا کھانے کے بعد 3 گرام چورن پانی کے ہمراہ پھانک لیں۔ اس سے کھانا پوری طرح ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارے مقدر میں بنا دیتا ہے۔ ناظرین، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ ناظرین، سیب خون کو جمنے نہیں دیتا، امرود قبض نہیں ہونے دیتا، کیلا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، کمزور نہیں ہونے دیتا، انگور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا، آم یادداشت کمزور نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، آڑو کینسر کے خلیات بننے نہیں دیتا۔ ناظرین، ہم بے خبری میں سو رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی عموماً کیڑے مکوڑے کان میں نہیں جاتے، کیونکہ کان کے اندر ویکس پڑا ہوتا ہے۔ کون ہے ایسی حکمت سے انسان کو بنانے والا؟ بے شک وہ شہنشاہ اور خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ اگر آپ کو بخار ہے
تو توری کھائیں۔ توری بخار میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے۔ توری وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے۔ قبض کو دور کرتی ہے اور بند پیشاب کو بھی کھول دیتی ہے۔ اگر کسی کی کھانسی ختم نہیں ہوتی، وہ چاہے خشک ہو یا بلغمی، اس کے لیے 1 پاؤ گڑ لے کر اس کو پیس لیں اور اس میں 50 گرام ہلدی ملا کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ ہر 3 گھنٹے بعد 1 گولی چوس لیں۔ انشاءاللہ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ اپنی آنکھوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل سے مالش کر لیا کریں۔ میتھی اپنے اندر کیا کیا طبی فوائد رکھتی ہے۔ کمر کے درد کو دور کر کے آرام پہنچاتی ہے۔ لکوہ اور فالج میں اطمینان بخشتی ہے۔ تلی کے ورم کو تحلیل کرنے میں مفید ہے۔ جگر کے نقائص میں اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ میتھی بخار کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہاتھوں کے کانپنے کے مرض میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ ناظرین، نیم گرم پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک اور بہت سی خطرناک بیماریوں کا 100% علاج ممکن ہے۔ کریلے میں کینسر کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ جسم میں دوران خون کی گردش کو درست کر کے جسمانی اعضاء کی کارکردگی کو فعال بناتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم صحت مند توانا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کریلے کے استعمال سے بلڈ پریشر کا بھی خاتمہ ممکن ہوتا ہے۔ ناظرین، روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ کو برف والے پانی میں رکھیں۔ انسان کو برباد کرنے والی غلطیاں: بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کروانا، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا، اپنے گھر کا بھید دوسروں پر ظاہر کرنا، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا، بیکاری میں خوش رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا، اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ ناظرین، ڈینگی کے مریض ہر گھنٹے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلائیں، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اگر 5000 پلیٹلیٹس ہوں تو ایک ہی دن میں 80,000 ہو جائیں گی۔ ناریل کا پانی پیاس کو بجھاتا ہے، سینے کی جلن کو دور کرتا ہے، پیشاب کو صاف کرتا ہے، گرمی میں تسکین دیتا ہے، مردانہ طاقت بڑھاتا ہے، گردوں کو طاقت دیتا ہے، بادی کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن بہترین سبزی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے، یہ جسم میں بلغم کو ختم کرتا ہے۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو رات کو اسبگول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ چھلکا اسبگول کھانے میں موجود چربی اور کولیسٹرول کو ایک مقدار جذب کر کے فاضلے میں خارج کر دیتا ہے، جس سے آپ دل کی بیماریوں سے بھی ایک حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین، داڑھ کا درد ختم کرنا ہے تو لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ 2 منٹ میں داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ جوانی میں روز دودھ پینے سے بڑھتی عمر میں ہڈیوں جوڑوں کے درد سے بچا جا سکتا ہے۔
دن میں 2 گلاس دودھ پینے سے سکن چمکدار ہوتی ہے۔ رات کو نیم گرم دودھ پینے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ اگر کھانے کے بعد جلن ہو تو ٹھنڈا دودھ پینے سے فوری راحت ملتی ہے، نیند اچھی آتی ہے اور انرجی ملتی ہے۔ ناظرین، اگر ہاتھوں میں جلن رہتی ہو تو املی کو پانی میں بھگو کر اس کا رس اور تھوڑی سی چینی ملا کر ہاتھوں پر مل لیں تو جلن دور ہو جائے گی۔ بڑھتے ہوئے بچے کھانوں سے دور بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو روزانہ کھجور کھلائیں۔ کھجور انہیں مطلوبہ توانائی فراہم کر سکتی ہے۔ کم قیمت اور خوبیوں سے بھرپور کھجور قدرتی شکر کا ذخیرہ ہے۔ اسے کھانے سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس کا پوٹیشیم دل کے نظام کو درست رکھتا ہے۔ ناظرین، کیلے کے خشک پتے لے کر انہیں جلا کر پیس لیں اور نمک ملا کر صبح و شام استعمال کریں۔ بلغمی کھانسی کا چند روز میں نشان بھی نہیں رہے گا۔ املی رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح اس پانی سے سر دھوئیں۔ ہفتے میں 3 مرتبہ یہ عمل کریں اور بعد میں ناریل کا تیل استعمال کریں۔ انشاءاللہ بال لمبے ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کرے گا۔ ٹھنڈا پانی دل کی 4 رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اثر رگ کو بھی بند کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک ٹھنڈے مشروبات سبب بنتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی جگر کی نابودی کا سبب بنتا ہے، چربی اس سے چپک جاتی ہے۔ معافی چاہتے ہوئے وہ لوگ جو جگر ٹرانسپلانٹ کے منتظر ہیں، اس کا اصل سبب یہی ٹھنڈا پانی ہے۔ دراصل ٹھنڈا پانی معدے کے اندرونی پردوں کو متاثر کرتا ہے اور شوگر کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ آدمی جب پتے پہ کھانا کھاتا تھا تو مہمان کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، پورا خاندان استقبال کرتا تھا، پھر وہ مٹی کے برتن میں کھانے لگا، رشتوں کو زمین سے جڑ کر نبھانے لگا۔ بعد میں پیتل تانبے کے برتنوں میں کھانا شروع کر دیا، رشتوں کو 6 ماہ سال بعد چمکانے لگا۔ لیکن جب کانچ کے برتن استعمال کرنے لگا، ہلکی سی چوٹ پہ بھی رشتہ بکھرنے لگا۔ اب ڈسپوزل برتنوں میں کھانا شروع کر دیا۔ اب تمام رشتے استعمال کرو اور جب ضرورت نہ رہے تو پھینک دو۔ ناظرین، جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو اس کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کیلشیم کی کمی اور ٹانگوں کی کمزوری ہو تو 50 گرام تل کو گرائنڈ کر کے 1 گلاس دودھ میں ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں۔ ذائقے کے لیے حسب ضرورت شہد یا دیسی شکر ملا سکتے ہیں۔ شوگر اور موٹاپے کے مریض شکر کے بغیر استعمال کر۔ ناظرین، کھانے میں دہی اور پودینے کا استعمال پرانی خارش اور جلد کی بیماریوں کے لیے کامیاب علاج ہے۔ اگر گردوں میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یا گردوں کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کالے دانے کو لازمی استعمال کر، اس لیے کہ اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ سام موت کو کہتے ہیں۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔
روٹی کے بعد گیس خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے۔ ناظرین، آدھی رات کو پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ ناظرین، اگر گردے صحیح کام نہ کریں تو پانی پھیپھڑوں پر چڑھ جاتا ہے، جس سے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 ثابت کالی مرچوں کا قہوہ پیے۔ 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ ناظرین، منہ میں چھالے ہو جانے کی صورت میں جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ ناظرین، سرسوں یا بادام کا تیل انگلی کی مدد سے رات کو سوتے وقت ناک کی دونوں نتنوں میں لگانے سے ناک کبھی بند نہیں ہوتی اور نیند پرسکون آتی ہے۔ کچے کالے چنے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہی پانی پی لیں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا پپیتا کھائیں۔ روزانہ 6 گلاس پانی پئیں۔ پکے ہوئے خربوزے کھائیں۔ 5 انجیر دودھ میں ابال کر پئیں۔ 2 سیب چھلکے سمیت نہار منہ کھائیں۔ گرم دودھ میں تھوڑا سا گھی ملا کر پئیں۔ سونے سے پہلے 2 چمچ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی علامت ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ ناظرین، خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ ناظرین، طویل بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائیں تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آفتیں آنے کی علامت ہے۔ ہنستے وقت آنکھ میں آنسو آنا نرم دل والے کی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔